صاحب جامع کرامات اولیاء نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 403 میں امام شعرانی کی کتاب المنن سے نقل کیا ہے کہ حسین بن منصور حلاج کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ابن خفیف جیل خانہ میں ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کس حال میں ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے اوپر نازل ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ پھر کہا میں تم سے 3 مسئلہ تصوف پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے کہا کہ صبر یہ ہے کہ میں ان بیڑیوں کی طرف نظر کروں تو وہ ٹوٹ جائیں۔ ابن خفیف کہتے ہیں کہ ابن منصور نے یہ کہہ کر بیڑیوں پر نگاہ کی تو وہ سب کی سب ٹوٹ کر کھل گئیں، مگر باوجود اس قدرت تصرف کے رات دن پیروں میں بیڑیاں ڈالے رکھتے تھے۔ تصرف کے باوجود ان بیڑیوں کو الگ نہ کرتے تھے، اور دیوار جیل خانہ پر نظر گئی تو وہ پھٹ کر کھل گئی اور دفعتاً ہم دجلہ کے کنارے پہنچ گئے، مگر بائیں ہمہ ہر وقت جیل خانہ میں ہی رہتے۔ اور کہا یہ صبر ہے۔ میں نے کہا کہ فقر کیا ہے؟ تو ایک پتھر پر نگاہ ڈالی تو وہ سونا بن گیا۔ کہا یہ فقر ہے کہ باوجود اس تصرف کے میں ایک ایک پیسے کا محتاج ہوتا ہوں جس سے گھر میں جلانے کا تیل خریدوں۔ میں نے کہا فتوت یعنی مردانگی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو تم جلد ہی دیکھ لو گے۔ ابن خفیف کہتے ہیں کہ جب رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہے اور ایک منادی پکار رہا ہے، حسین بن منصور حلاج کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے کیے گئے۔ ان سے کہا گیا جو تجھ سے محبت رکھے جنت میں داخل ہوگا اور جو تجھ سے بغض رکھے گا دوزخ میں جائے گا۔ حلاج نے کہا نہیں رب تعالیٰ، بلکہ سب کو بخش دیجئے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا فتوت یہ ہے۔ اگر ابن منصور ساحر و زندیق ہوتے تو باوجود تصرف کے جیل خانے میں بند کیوں رہتے اور ہر وقت بیڑیاں پاؤں میں کیوں ڈالے رکھتے؟ ساحر و زندیق کو صبر و فقر سے کیا واسطہ؟ اس کو ایسا تصرف حاصل ہو تو یقیناً جیل خانے سے بھاگ جائے اور ایسی جگہ روپوش ہو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگرچہ خواب شرعاً حجت نہیں مگر مبشرات میں سے ہے، اور مشائخ اصحاب القلوب کا خواب دوسروں کے خواب سے راجح ہوتا ہے۔ پس ابو عبداللہ بن محمد خفیف کا یہ خواب ابو فاتق بغدادی کے اس خواب سے مقدم ہے کہ اس نے حق تعالیٰ کو قتل حلاج کے بعد خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رب، حسین بن منصور کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے اس پر ایک حقیقت منکشف کی تھی تو اس نے مخلوق کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس پر یہ بلا نازل کی جو تو نے دیکھی۔ اگرچہ یہ خواب بھی ابن منصور کے صاحب حقیقت ہونے کو واضح کر رہا ہے، اور ابن منصور کا لوگوں کو اپنی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے لگے تھے، کیونکہ آئندہ ان کے اقوال سے اقرار عبدیت واضح ہو جائے گا، بلکہ اس حقیقت کی طرف دعوت دینا مراد ہوگا جس کی طرف عوام کو دعوت دینا مضر تھا۔ علامہ عبدالرؤف منادی و محدث مصر فرماتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بیضاوی و واسطی مشہور صوفی ہیں۔ جنید اور نوری وغیرہ کی صحبت میں رہے۔ ان کو حلاج اس واسطے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نداف کی دکان پر بیٹھے تھے۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا جو ان کے حلاج کہلائے جانے کی وجہ بنا، جس سے ان کی کرامت ظاہر ہے کہ جس سے روئی کا بڑا ڈھیر فوراً دھنا گیا۔ ان کی کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے جاڑوں کا میوہ گرمی میں اور گرمی کا میوہ جاڑوں میں پیش کیا کرتے، اور ایک کرامت یہ ہے کہ ہوا میں ہاتھ لمبا کرتے اور درہم و دینار سے بھرا ہوا واپس لاتے جن پر قل ہو اللہ لکھا ہوتا، اور وہ ان درہم و دینار کو قدرت کہتے تھے۔ من جملہ ان کی کرامات کے یہ بھی ہے کہ لوگ جو کچھ کھاتے پیتے اور اپنے گھروں میں جو کام کرتے سب بیان کر دیتے، اور لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی بتلا دیا کرتے۔ ابن خفیف نے بیان کیا کہ میں جیل خانہ میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر پوچھا خلیفہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟
میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ ہم اسے کل قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر تبسم فرمایا اور کہا آج سے 15 دنوں تک میرا معاملہ اس طرح ہوگا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر وضو کیا اور جیل خانے میں 40 ہاتھ کے فاصلے پر ایک رسی سی تنی ہوئی تھی جس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کپڑے کو ابن منصور کے ہاتھ میں دیکھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کپڑا ان کے ہاتھ میں اڑ کر کیسے آ گیا یا انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کس طرح لے لیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا تو وہ دیوار کھل گئی۔ میں نے دجلہ کو دیکھا کہ لوگ اس کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ علامہ عبد الرؤف منادی مصر کے مشہور محدث ہیں۔ جامع الصغیر سیوطی کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس سے ان کی جلالت شان ظاہر ہے۔ ان کا ابن منصور کو صوفیاء میں شمار کرنا اور ان کی کرامات کو کرامات اولیاء میں داخل کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ابن منصور کے متعلق مخالفین نے جو کچھ کہا ہے زمانہ ما بعد میں اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہا۔ اسی طرح صاحب جامع کرامات اولیاء علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے عمدہ محققین میں سے صاحب تصنیف کثیرہ ہیں۔ وہ بھی منصور حلاج کو اولیاء میں شمار کرتے اور ان کی کرامات کو کرامات اولیاء میں داخل کرتے ہیں۔